بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم میں سے نفع بخش علم اس کے پاس ہوتا ہے جس کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو نشانی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی نعمت سے نواز دیا ہے، یہ نفع مند علم اپنے پاس محفوظ کرنے والا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس انسان کا علم نہ تو دنیا میں اس کو کوئی نفع دے سکتا ہے اور اللہ معاف کرے نہ ہی آخرت میں کوئی نفع دے گا۔ نفع مند علم اس انسان کے اندر ہے۔ نمبر 2 نشانی کہ جس کے اندر یہ نشانی ہو کہ وہ شخص دنیا جہان میں سب سے زیادہ اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خشیت الہی والے لوگ کون سے ہیں؟ جو علماء ہیں۔ اگر اللہ کا خوف نہیں، خشیت الہی نہیں، تو یہ نفع مند عالم، نفع مند علم والا نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی، جس انسان کا علم نفع مند بنتا ہے اور وہ عالم ربانی میں دنیا کے لیے نافع بن جاتا ہے، جب اس کے اندر ہر کسی کی ہمدردی کا جذبہ موجود ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے ساتھ اس کی محبت، اس کی ہمدردی اور اس کی خیر خواہی اس کے اندر موجود ہو۔ سبب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ ان السماوات والارض حتی النمل فی جہرها وحتی البعد لا يصلون على معلم الناس الخیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت کی برکھا برساتے ہیں اور 7 آسمانوں کی نورانی مخلوق اور 7 زمینوں میں بسنے والی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں اور ہواؤں اور فضاؤں میں رہنے والے پرندے، 14 کے 14 طبق جس ہستی کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، بخشش کی اور برکت کی، وہ ہستی ہے علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 14 کے 14 طبق دعا کے لیے لگا دیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اس آمین، اس ہستی کے دل میں اس امت کے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی ضروری ہے، اس فرق کے ساتھ نہیں کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اس کے ساتھ نہیں۔ وہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے آل ٹائم، اور فاجروں کے ساتھ بھی۔ فاجر کے ساتھ خیر خواہی اس طریقے سے کرے کہ اس کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کرنے پر آمادہ کر لے، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور اس کو صراط مستقیم کی نشاندہی کروا دے، اس کی ہدایت کی دعا کرے، اس کو سمجھائے بجھائے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ ایک مسلمان اگر کل کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جہنم کا کوئلہ بنے گا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو میں جہنم کی آگ سے بچا پاؤں، اور سب سے پہلے کہ میں خود جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر ایک بندے کی ہدایت کا ذریعہ بھی آپ بن گئے تو شاید یہ تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب لوگ جو تھے، اس وقت ایک شوق اور ذوق ان کا یہ تھا کہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز قیمتی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات سمجھائی کہ ایک بندے کی اگر آپ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ ذریعہ بننا ہدایت کا، وہ رہنمائی کرنے والے کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا ہداۃ مہدی الی صراط مستقیم، کہ اللہ تو ہمیں دوسروں تک ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنا، دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ آگے دین کی بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھائیوں کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔